السلام یا امام السلام، السلام یا امام میرے لال کو سلام، میرے لال کو سلام، میرے لال کو سلام۔ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والثناء على رسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعجل فرجهم وفضل وامري الله إن الله بصير بالعباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صلوات محمد وعجل فرجهم۔ نام سے اللہ کے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تعریفیں اس ذات اقدس الہ کے لیے کہ جس ذات نے ہمیں اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے خلق فرمایا اور ہماری ہدایت و سعادت و رشد و بلندی و کمال کے لیے 1,24,000 انبیاء اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اور جو پروردگار عالم کا ہدف اور مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ان الہی تعلیمات کے ذریعے سے میرے بندگان اس حقیقی حیات کو حاصل کر لیں کہ جو واقعی حیات ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر شخص، ہر انسان اس بات کا قائل ہے اس دنیا میں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے وہ لا مذہب ہو، لیکن اس بات کا وہ ضرور قائل نظر آتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس حیات ہے، یہ حیات ابدی اور ہمیشہ کی حیات نہیں ہے۔ جبھی آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے پاس حیات کا ہونا اللہ کی ایک نشانی ہے
جیسا میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ ہر شے کا صاحب حیات ہونا، ہر شے کا زندہ ہونا، اس کے اپنے معیار کے مطابق اس کے پاس حیات ہونا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایک ذات صاحب حیات ہے جس نے سب کو حیات عطا کی ہے۔ جب یہ آپ دیکھیں ذرا محترم، قرآن میں جگہ جگہ پروردگار عالم اس طرح اشارہ کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت پیش کروں، ایک قاعدہ ہے ہمارے پاس جو منطق میں بیان کیا جاتا ہے۔ منطق وہ علم ہے جو عقلی، جس کا تعلق عقل سے ہے، کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ فلسفہ و منطق میں عقل کے ذریعے سے بحث ہوتی ہے، وہاں ہر شے کو عقل کے ذریعے سے ثابت کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے وہاں ایک قاعدہ ہے کہ کوئی بھی شے جو فاقد الشیء ہو وہ معطی الشیء نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی جو فاقد الشیء، مثال کے طور پر مثال آپ کو عرض کر کے آگے بڑھوں کہ جیسے آپ سے کوئی کہے مجھے پانی دو، صحیح، اب آپ اگر کسی کو پانی دیں تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس پانی موجود ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس پانی نہ ہو اور آپ کسی کو پانی دینے والے ہو جائیں۔ یہ توجہ ہے نا اب آپ سب کی؟ یعنی آپ کے پاس پانی نہ ہو اور آپ کسی کو پانی دے دیں، عقل اس بات کو ماننے والی، یہ ایک عقلی قاعدہ ہے کہ جس کے پاس کوئی شے نہ ہو وہ شے وہ دے نہیں سکتا۔ یعنی موتی الشیء فاقد الشیء نہیں ہو سکتا ہے، ضروری ہے کہ اس کے پاس وہ شے موجود ہو جبھی وہ کسی کو دے سکتا ہو۔ تو اسی طرح آپ پورے اس عالم میں دیکھیے، اس پوری کائنات میں دیکھیے، ہر شے میں آپ کو حیات نظر آ رہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کوئی ایسی ذات ہے جس کے پاس حیات ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، وہی ہے جس نے ہر شے کو حیات عطا کی ہے۔ صلوات پر دیجیے محمد وآل محمد پر۔ توجہ کی ضرورت ہے آپ نے؟ یعنی وہی ذات ہے کہ جو حیات عطا کر رہا ہے، اور یہی جو حیات ہے اسی کی جمال کی ایک علامت ہے اس عالم میں۔ جبھی خدا ایک مقام پہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، اللہ اکبر، کہ تم لوگ خدا کا انکار کیسے کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، یعنی خدا یہاں پر پوچھ نہیں رہا ہے کہ کس طرح سے تم لوگ انکار کرنے والے ہو، خدا کو معلوم ہے کہ انکار کیسے کر رہے ہو، مگر یہاں پہ جو کیفہ آیا ہے وہ تعجب کے لیے آیا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ اکبر، تم لوگ اللہ کا انکار کیسے کرنے والے ہو جبکہ تم لوگ مردہ تھے، ہم نے تمہیں حیات عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ اکبر۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر بیٹھے ہو تم لوگ؟ آیا اس ذات حی کا انکار ممکن ہے کہ جس کے باعث اس عالم میں حیات ممکن ہوئی ہے؟ اس کا انکار ممکن نہیں۔ جب خدا دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ قرآن میں آپ دیکھیے آیات انفاس ہیں، آیات آفاق ہیں، جگہ جگہ خدا توجہ دلا رہا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم لوگ کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے زمین کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے چاند کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے سورج کو نہیں دیکھا؟ کہ یہ سب چیزیں اس ایک ذات اقدس الہ کی علامتیں اور نشانیاں نہیں ہیں؟ جب نشانی ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب انسان اس آفاق کو دیکھے،
اس عالم کو دیکھے, قدرت کے مظاہر کو دیکھے, ان ساری چیزوں کو دیکھے تو پھر کیا کرے؟ پھر اس ذات حی اور قیوم سے اپنی حیات کو جوڑ دے. یعنی کربلا والوں سے اس بات اور اس درس کو لے کہ جس طرح سے کربلا والوں نے اپنی ظاہری حیات کو اس حی سے متصل کر کے ابدی حیات کو حاصل کرتے ہوئے نظر آئے. صلوات پر جی محمد وآل محمد پر. محمد معجل فرج. آپ دیکھیں سر محترم, آپ نے عرض کیا کہ کربلا ایک ایسی جسے کہا جائے درسگاہ ہے ہماری درسگاہ. کربلا معاشرے کو حیات دینے والی ہے. کس طرح سے حیات دینے والی ہے؟ کہ کربلا معاشرے سے یزید جیسے, اللہ اکبر, ظالم اور فاسق اور فاجروں کو نیست و نابود کرنے والے اگر کوئی درسگاہ ہے تو وہ کربلا ہے. اس وقت آپ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیجئے, پوری دنیا میں اس وقت صرف ایک مسئلہ ہے بس. یعنی جتنے مسائل ہیں, معاشرتی مسائل ہیں, خاندانی مسائل ہیں, تعلیم کے حوالے سے مسائل ہیں, ہزاروں مسائل ہیں, مگر سارے مسائل کا اگر آپ خلاصہ کریں تو اس کا خلاصہ ایک ہی مسئلے میں آگے سمٹ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ظلم اور بربریت ہے اور پوری دنیا انسانیت صرف عدل کی منتظر ہے. جبھی تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر پوری صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اگر دنیا میں اگر اس دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو میری آل میں سے فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ایک ہستی آئے گی. جس طرح دنیا ظلم اور جور سے بری ہوگی, اہل بیت کا وہ فرد پوری دنیا کو ویسے عدل اور انصاف سے بھرتا ہوا نظر آئے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. توجہ کریں نا محترم, یعنی اس کا معنی یہ ہے پیغمبر نے جو ہمیں حل دیا ہے کہ اگر تم حیات چاہتے کہ سب انسانی جان کتنی قیمتی ہے. قرآن کہتے ہیں اگر ایک انسان کا قتل کیا تو پوری انسانیت کا تم نے قتل کیا. اور اس وقت پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ جناب انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے, انسانیت پہ ظلم ہو, لیکن کوئی روکنے والا اس کو نہیں. بڑی بڑی طاقتیں اس میں ملوث ہیں, اپنے مفادات ہیں. یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس مسئلے کا حل پیغمبر خود دے کر گئے ہمیں. صحیح بخاری کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں. اب یہ بھی اپنی جگہ ایک انشاءاللہ موضوع ہے, کبھی ہم یا آغا صاحب ہوں گے تو آپ کی خدمت میں بیان فرمائیں گے کہ جو کتب اہل سنت ہیں اس میں آخری امام کے حوالے سے کیا کیا بیانات ہیں. ایک بات صرف آپ کے علم میں اضافے کے لیے کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امام مہدی کا نام نہیں آیا. یہ بھی تھوڑی سی عجیب سی بات ہے. لفظ مہدی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہیں پہ ذکر, اب کیوں ذکر نہیں ہوا اس پہ آپ جا کے تحقیق کیجئے کہ ذکر کیوں نہیں ہوا. آخر یہ سارے مسائل ہیں, خوب آہستہ آہستہ بھی مسائل کھل رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ باتیں بھی کھلنا شروع ہوگی کہ امام مہدی کا نام کیوں نہیں آیا. حالانکہ اس کے بعد جو اہل سنت کی کتابیں ہیں اس میں نام امام مہدی کا نام جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے. خوب, مگر مقصد کیا ہے؟ ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں علامات آئی ہیں, اوصاف آئے ہیں آخری زمانے کی علامات, مگر نام نہیں آیا. مگر اگر ہم تمام احادیث کا خلاصہ کریں, چاہے وہ اہل سنت کے پاس ہو یا ہمارے پاس ہو, اس کا خلاصہ کیا بنتا ہے کہ ایک آنے والا آئے گا کہ جس کے لیے پوری دنیا منتظر ہے. اور کس چیز کے لیے؟ کہ وہ آئے اور عدل اور انصاف برپا کرے, عدل اور انصاف قائم کرے. عدل اور انصاف کیوں قائم کرے؟ تاکہ لوگ اس عالم میں حیات کو اچھی طرح گزار سکیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. توجہ کریں نا محترم آپ, یعنی پیغمبر کی بعثت, اسلام کا ظہور, قرآن کی تعلیمات, اہل بیت کے جتنی بھی افعال یا ان کے اقوال, یہ ساری جو ان کے فرامین, یہ سب کیا ہیں؟ اس کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان کو واقعی حیات عطا کی جائے, معاشرے کو زندہ کیا جائے. قرآن جب بھی کہا جائے کہ قرآن دلوں کی بہار کا نام ہے, اللہ اکبر, یہ کیوں کہا گیا تھا نا محترم؟ بڑی مفصل بحث ہے کہ دل کی بھی ایک حیات ہے. جس دل میں قرآن ہو وہ دل کبھی مردہ نہیں ہوتا. دل کی حیات. اور یہ بھی ضروری ہے
کہ فقط قرآن نہیں بلکہ دل میں قرآن کے ساتھ ساتھ اگر سامت قرآن ہے تو ناطق قرآن کی ولایت بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر فقط سامت قرآن آ گیا تو وہ دل زندہ نہ ہوگا جب تک علی کی ولایت ساتھ نہ ہو. جب ہی فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جب تک دل میں قرآن اور علی نہ ہوں گے نہ کبھی معاشرہ زندہ ہوگا، نہ کبھی دل انسان کا زندہ ہوگا. نظر آئے گا. اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ جب ان دونوں کو جدا کیا گیا تو اس وقت سے معاشرہ مردہ ہونا شروع ہو گیا. اور آج بھی دیکھیے ہمارا معاشرہ مردہ ہے، اکثریت مردہ ہے معاشرے کی. حکمران ہمارے تعلیمات اسلام کے مطابق نہیں ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے مگر آپ دیکھیں جو اوپر حکمران ہیں ان کے پاس سنت رسول داڑھی بھی موجود نہیں ہے. باقی تو چھوڑیے، ان سے تلاوت سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت وہ ان سے کروائیں تو 3-4 دفعہ سورہ قل ہو اللہ پڑھیں گے مگر پھر بھی صحیح پڑھتے ہوئے نظر آیا. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. کیا یہ معاشرے کو حیات دیں گے؟ آپ انتخابات میں کیوں حصہ لیتے ہیں؟ تاکہ کسی کو منتخب کریں. اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے آپ کسی کو بھیج رہے ہیں تو یہ کہ اسلام کی نمائندگی کریں گے؟ یہ کیوں ہوا؟ جب ہم نے قرآن سے اہل بیت کو اللہ اکبر جدا کیا اس وقت سے معاشرے پر یہ عذاب آ گیا. اب یہ عذاب کبھی ان نظریات کی صورت میں ہے جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، طرح طرح کے فتوے یہ سب مصیبتیں عذاب ہیں ہمارے اوپر. کبھی ان حکمرانوں کی صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں، کبھی دیگر تحریکات جو آپ دیگر ممالک میں دیکھ رہے ہیں. یہاں سے بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ طرح طرح کے خلافت کے دعویٰ کرنے والے عراق اور شام میں اور پتہ نہیں سب کیا ہے. یہ ہر بندہ جس کا جی چاہتا ہے وہ ممبر پر بیٹھتا ہے، جمعہ کا خطبہ دیتا ہے، خلافت کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتا ہے. کیا خلافت اتنی آسان ہو گئی؟ وہ مقصد یہ ہے کہ یہ معاشرے کو حیات نہیں بلکہ معاشرے کو مردہ کر دیا گیا. اور اب اگر معاشرے کو زندہ کرنا ہے تو اس کی زندگی کا ایک ہی طریقہ ہے. اگر اسلام کو حیات ملنی ہے، اگر قرآن کی حیات، معاشرے میں قرآن کا زندہ ہونا ہے، معاشرے میں حقیقی اسلام کا ظہور ہونا ہے تو وہ صرف اور صرف کربلا سے تمسک کر کے اور حسینیت کے لیے آواز بلند کر کے یزیدیت کا خاتمہ کر کے ہی ممکن ہے. جب یہ آپ نے عرض کیا کہ اب جو حیات انشاءاللہ معاشرے میں ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی، وہ حیات ایک اہل بیت کے فرد سے آئے گی. یہ تو اہل سنت کی کتب میں موجود ہے کہ وہ میری بیٹی جو ہے وہ سیدہ کی اولاد میں سے ہوگا، وہ فرزند جو میرا آئے گا یعنی فرد اہل بیت ہوگا، کسی اور کا فرد، کوئی اور فرد نہیں ہوگا. خوب بس اذان محترم، حیات کہ جو ایک صفات جمالیہ ہے. اللہ اکبر. جب یہ آپ صفات ثبوتیہ میں بھی اللہ کی صفت پڑھتے ہیں، حی ہونا ہے. اور اس حیات کی طرف اللہ نے بار بار قرآن میں اشارہ کیا، کیف تکفرون باللہ. اللہ اکبر. اور یہ واقعاً میں سب سے پہلے اپنے آپ سے پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے محترم. کچھ آیات میں چاہتا ہوں کہ اسی کو پڑھوں تاکہ ہمارے لیے ایک جسے کہا جائے غور و فکر کے لیے ایک راستہ مہیا ہو. قرآن غور و فکر و تدبر کے لیے ہے، اکیلے میں بیٹھ کر سوچنے کے لیے. جب آپ دیکھیے اس سے پہلے کہ میں وہ آیت پڑھوں، ایک اور آیت میں جہاں عشرہ پڑھ رہا تھا وہاں بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اذان محترم کاش ایسا ہو کہ ہم ایک گوشے میں بیٹھ کر تنہائی میں قرآن سے دل لگا کر اور دلوں کے کانوں کو کھول کر قرآن کی تلاوت کریں. اللہ اکبر. پھر دیکھیے آپ کہ قرآن ہم سے کیسی کیسی باتیں کرتا ہے. ایک آیت، عجیب عجیب آیات ہیں قرآن کی. جب ہی قرآن نے ایک مقام پر کہا، آغا صاحب بھی موجود ہیں، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی آنکھوں سے کیا ہوتے ہیں؟ آنسو جاری ہوتے ہیں. بہت آپ نے دیکھے ہوں گے. کیوں آنسو جاری ہوتے ہیں؟ شوق شدید، اللہ اکبر، جسے عشق کہا جاتا ہے. جب شوق و جذبہ و احساس شدت اختیار کرتا ہے تو اسے عشق کہا جاتا ہے. اور جب انسان کو عشق ہو جائے تو پھر اپنے عاشق کے کلام کو بھی سنتا ہے، اپنے عاشق کے پیغام کو بار بار بھی پڑھتا ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن ہمارے محبوب، ہمارے خالق، ہمارے مالک کے پیغام ہے. اب آپ دیکھیے ایک آیت کو خدا کیا فرما رہا ہے؟ خدا فرما رہا ہے، این تذہبون. اللہ اکبر.
آپ دیکھ رہے ہیں آیت، اس کو محسوس کریں. این تذہبون، اے لوگوں تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کتنی عجیب آیت ہے. انسان ایک عنصر جو میں تفصیل سے بیان کروں گا، غفلت ہے. یعنی جب انسان غافل ہو جائے تو پھر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے. پھر وہ سمجھ میں نہیں آتا، پھر وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جو اس کے لیے گمراہی اور نقصان کا باعث ہوتے ہیں. جبھی کہا ان الانسان لفی خسر، انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے. اب خدا پوچھ رہا ہے این تذہبون. اللہ اکبر. دیکھیے جب ایک آپ کا کوئی بھائی یا کوئی آپ کا بیٹا جو آپ سے چھوٹا ہو یا آپ سے اگر بڑا بھی ہو، جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ وہ انسان گمراہ ہو رہا ہے اور کسی ایسی راستے کی طرف جا رہا ہے جہاں 100% نقصان ہے، 100% نقصان ہے، جہاں آپ کو پتا ہے، آپ کا تجربہ ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ نے سب دیکھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آگے آگ ہے، آگے طوفان ہے، آگے بربادی ہے، آگے جنگل ہے، آگے دریا ہے، آپ کو پتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی یہ تو بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر. خدا کیا پوچھ رہا ہے؟ این تذہبون، اے لوگوں میں تمہیں مسجد میں بلا رہا ہوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر. آپ دیکھیے جب انسان حج کرنے جاتا ہے تو وہاں کیا کہتا ہے؟ حج کا ایک فلسفہ ہے. اپنے تمام دنیاوی لباس کو اتار کر، حسن و جمال کو ایک طرف رکھ کر، ایک سفید جو ہے وہ احرام زیب تن کر کے انسان اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. یعنی خدا وہاں پوچھ رہے تم کہاں جا رہے ہو؟ انسان پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہم لبیک اللہم لبیک، بار الہ میں کہیں نہیں گیا، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر. ماشاءاللہ. اللہ محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. توجہ کریں نا محترم آپ. ماشاءاللہ. این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ اور یہی لبیک ایک مرتبہ انسان کی جب موت واقع ہوتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جب یہ حیات، ظاہری حیات، کچھ سال کے لیے جو حیات اسے عطا کی گئی ہے، 70 سال، 80 سال، 100 سال، بس 200 سال ممکن نہیں ہے. اس زمانے میں 200 سال عمر ممکن نہیں ہے. فرض کر لیجیے آپ، کوئی مشکل نہیں ہے، فرض کرنے میں مشکل نہیں ہے، مگر بالآخر ختم ہونے والی ہے. پھر انسان کیا کہے گا جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا؟ یا لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا نظر آئے گا، یا سر اب شرمندگی سے جھکاتا ہوا نظر آئے گا. مگر آپ دیکھیے کہ جو اولیاء الہی ہوا کرتے ہیں وہ اس ابدی حیات کی طرف وہ شوق شدید رکھتے ہیں. اللہ اکبر. جبھی امیر المومنین جب ضربت شہادت لگتی ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. مگر یہ عجیب بات نہیں ہے ہمارے لیے کہ مولا خیبر میں کامیاب نہ ہوئے، خندق میں کامیاب نہ ہوئے؟ کیا جب غدیر میں مولا بنائے گئے کامیاب نہ ہوئے؟ کیا جب بستر رسول پہ سوئے کامیاب نہ ہوئے؟ کیا جب جناب سیدہ جیسی عظیم ہستی سے عقد ہوا، توجہ کا طالب ہوں، کامیاب نہ ہوئے؟ کیا جب رسول جیسے سسر مہیا ہوئے کامیاب نہ ہوئے؟ کیا جب ولی بنائے گئے کامیاب نہ ہوئے؟ میں کہوں علی کی پوری زندگی کامیابیوں کامرانیوں میں گزری ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں علی جیسا امام کامیاب نہ ہوا ہو. امام المتقین ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، مگر اس مقام پر فرما رہے ہیں فزت ورب الکعبہ. اے دنیا والوں سن لو، علی کی کامیابی اللہ سے ملاقات کا نام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ فلسفہ حیات ہے یہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. توجہ کریں نا محترم آپ، یہ کیا ہے؟ فلسفہ حیات. یہ ہے جو ہمیں علی کی زندگی سے ملتا ہے. امام کی زندگی پڑھیے، عجب ہے واقعاً. علی جیسا امام ہمارے پاس، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے کوئی بڑی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے. جبھی تو ہم اذان میں گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان امیر المؤمنین، اللہ اکبر، امام المتقین علی ولی اللہ. یہ اللہ کے ولی ہیں، دیگر ائمہ بھی اللہ کے ولی ہیں. مگر آپ دیکھیے امامت کے پہلے فرد کے جہاں سے امامت کا آغاز ہوا، علی جیسا امام
کہ جو فلسفہ حیات کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو پوری تمہاری زندگی کا خلاصہ فقط اللہ کی رضا میں ہونا چاہیے، اور یہی ایک مومن کی زندگی کا بھی خلاصہ ہوا کرتا ہے۔ مومن کی زندگی جہاں بھی مومن جائے، جہاں بھی رہے، جو بھی عمل کرے مومن، کوئی فرق نہیں پڑتا، مومن کا مقصد اور ہدف اور اس کی انتہا فقط ذات خداوند متعال ہوا کرتی ہے۔ اب کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ممبر پہ ہو، محراب میں ہو، نماز کی حالت میں ہو، روزے کی حالت میں ہو، گھر میں ہو، بچوں کے ساتھ ہو، اس کی زندگی خدا کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اپنی انا کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، وہ معاشرتی رسومات کو دوسری طرف رکھ دیتا ہے، وہ صرف ائمہ کی رضا، اس کی اللہ کی رضا اور رسول اور ائمہ کی رضا اس کو مد نظر ہوا کرتی ہے۔ جب یہ آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام، اللہ اکبر، تو اس کا ہدف آپ دیکھیے، امام کے کلمات آپ دیکھیے کہ آخری جب امام نے کلمات جو ادا کیے وہ کیا ادا کیے؟ یا غیاث المستغیثین، اے فریاد رسوں کی فریاد سننے والے، اے بار الہ، اے خدایا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام نے بتایا کہ اے فریادوں کی طرف لوٹ کر آ رہا ہوں۔ جب یہ خطاب ہو یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس کہ جو مطمئن ہے، جو رب سے ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہے، جس نے اپنے آپ کو کربلا میں پیش کر دیا ہے۔ کربلا یعنی اللہ سے ملاقات، کربلا یعنی اس ظاہری حیات کو چھوڑ کر، اس ظاہری حیات کو اہمیت نہ دے کر اس حیات ابدی میں اپنی حقیقی حیات کو حاصل کرنا، یہ ہے مقصد کربلا۔ بس جبھی امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بار الہ، اس نے کیا کھویا؟ دعا عرفہ میں آپ دیکھیے امام کے جملے، پوری دعا عرفہ عجیب معارف ہے اس کے اندر۔ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا؟ یعنی یہ خدایا جس نے تجھے پا لیا، اس نے اگر سب کچھ دے دیا کربلا میں، سب کچھ قربان کر دیا، اپنی عمر قربان کر دی، بچے قربان کر دیے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، تجھے پا لیا، تجھ سے بڑی ذات کہاں؟ لیکن جس نے تجھے نہ پایا اس نے سب کچھ پایا، اس نے حکومت پائی، اس نے مال پایا، اس کی اولاد تھی، اس کا جاؤ حشن تھی، اس کی پوری دنیا پہ حکومت تھی، پھر بھی وہ گھاٹے اور نقصان میں رہا۔ اللہ اکبر۔ مگر جس نے تجھے پا لیا، ظاہری حکومت اس کے پاس نہیں تھی، دولت نہ تھی، اولاد قربان ہو گئی، اہل حرم اسیر ہو گئے، تجھے پا لیا۔ جب یہ آپ دیکھیے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد جناب زینب کی معرفت دیکھیے آپ، حسین کی بہن ہیں، علی کی بیٹی ہیں، اہل بیت کے گھر میں پلی ہوئی ہیں، کیا تربیت ہوئی ہے، معرفت آپ دیکھیے، عشق اور شوق دیکھیے، اللہ اکبر، کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسی حاضر ہیں۔ فرماتی ہیں اللہم تقبل، اللہ اکبر، بار الہ ہم سے اس قربانی کو قبول فرما، اے اللہ یہ قربانی ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کر دی، اس حسین کو ہم سے قبول فرما۔ کتنا سخت مرحلہ تھا عزادارو، امام حسین کی شہادت کے بعد ارے جو مسائل جناب زینب پر پڑے ہیں، اللہ اکبر، کبھی فلک نے نہ دیکھے تھے، ارے کبھی لوگوں نے ایسے قیدیوں کو نہ دیکھا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہاں کوفے کے ارے دروازے تک قافلے کو پہنچا دیا گیا، ابن زیاد کو حکم دیا گیا کہ وہ قافلہ پہنچ چکا ہے، اسے کیسے داخل کیا جائے۔ ابن زیاد ملعون نے حکم دیا اسے روک دیا جائے، ارے پورے شہر کو سجا دیا جائے، ارے شہر کو سجا دیا گیا، ارے لوگوں نے نئے کپڑے پہنے، ارے بچوں کو تیار کیا، ارے
ارے آج باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، خواتین چھتوں پر چڑھ گئی، ارے پتھروں کو ہاتھ میں لیا، ارے ہاں ایک مرتبہ ارے شور و غل شروع ہوا، یا خولی ملعون کہ جو بلند نیزے پر سر حسین کو اٹھایا ہوا، اب جب ایک مرتبہ ارے یہ قافلہ داخل ہونا شروع ہوا، راوی نے لکھا کہ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ جناب زینب کی نگاہ ارے حسین کے سر پر پڑی ہے۔ عجیب منظر ہوگا، بھائی کا سر نیزے پر دیکھا ہوگا، جیسے نظر پڑی ایک مرتبہ کا بھائی حسین ارے تم مجھ سے ارے کربلا میں جدا ہوئے تھے، بھائی مجھ سے نہ پوچھو کہ زینب پر کیا گزری، آئے بھائی کاش یہ تیر میرے دل پہ لگے ہوتے مگر تمہارے جسم پہ نہ لگے ہوتے۔ ہاں بھائی میں تمہیں کون سی مصیبتیں بیان کروں، ارے ہاں آپ دیکھیے کہ بہنوں کو بھائیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور جب وہ شہادت کے بعد اپنے بھائی کے سر کو نیزے پہ دیکھے، ارے زینب جیسی علی کی بیٹی ہو، رسول کی نواسی ہو، ارے ہاں سر پہ چادر نہ ہو، ارے کیا کس طرح سے گفتگو کی ہوگی؟ میں کہوں بی بی نے کہا ہوگا ارے حسین بھائی کیا تم مجھ سے نہ پوچھو گے ارے خیمے کیسے لٹے، کیا نہ پوچھو گے چادریں کیسے چھنی، اجرکم اللہ۔ بس ایک منزل جب یہ قافلہ داخل ہوا، راوی نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ لوگوں کا شور و غل ہے، ارے لوگوں کے ہاتھ میں پتھر ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ہاں ایک اسیروں کا قافلہ آیا، ارے کون ہے؟ ایک جوان نظر آئے، وہ جوان کو دیکھا، اس شخص نے کیا ہے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، ارے پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق اور ایڑیوں سے خون بہتا ہوا نظر آیا۔ وہ شخص حیران ہوا، اس نے ایک بوڑھے سے پوچھا یہ بتاؤ ارے یہ لوگ کون آ رہے ہیں، بڑی مظلومیت، یہ جوان کون ہے؟ اس بوڑھے نے کہا اے پوچھنے والے تو نے پہچانا نہیں، یہ کون ہے؟ ارے یہ اہل حرام محمد کے اہل بیت ہیں، یہ جوان علی ابن الحسین زین العابدین ہے، یہ کہنا تھا۔ وہ پریشان ہوا، ارے ایک مرتبہ حیران ہوا، ارے یہ حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہے، کہا اچھا، تھوڑا سا اور آگے بڑھا، ارے اب کیا دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ارے بے کجاوا اونٹ پر موجود، کہا یہ کون ہے؟ ارے بوڑھے نے کہا تو نے نہ پہچانا، یہ علی کی بیٹی محمد کی نواسی زینب۔ آئے وہ سن کر اور پریشان ہوا، اب ایک مرتبہ کچھ اور آگے بڑھا، اب دیکھا ارے ایک 4 سالہ بچی، آئے کانوں سے خون بہتا ہوا، ارے پیاس کی حالت میں مظلومہ۔ اب جو دیکھا کہا یہ بتا یہ شخص ارے یہ بچی کون ہے، بڑی مظلومیت کی حالت میں۔ ایک مرتبہ اس بوڑھے نے کہا تو نے نہ پہچانا، ارے حسین کی بیٹی سکینہ، ہائے اہل حرم بازاروں میں کوئی نہ پہچانا محمد کی نواسی علی کی بیٹی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔